ہم نے والدین سے متعلق کچھ باتیں ان کا مذاکرہ کیا تھا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک یہ بہت بڑی نیکی ہے، اور والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنا اور ان کے سامنے جو ہے وہ چہرے کا تیور بدل لینا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ والدین کی نافرمانی یہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائے کہ اکبر الکبائر میں سے ہے، تو بڑے بڑے گناہ ان میں سے ایک ہے۔ والدین یہ انسان کے ساتھ والدین کا تعلق اپنے بچوں کے ساتھ یہ ایسا محبت والا تعلق ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی دنیا کے اندر۔ والدین کی اولاد کے ساتھ جو محبت ہوتی ہے نا، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی، بے غرض محبت ہوتی۔ آپ والدین کو کچھ نہ دو، وہ آپ سے تب بھی محبت کریں گے، اور یہ ایسا رشتہ ہے کہ جس میں مضبوطی ہو تو اللہ کی رحمتیں ہوتی ہے خاص، اور یہ ایک سایہ دار درخت ہے انسان کے لیے، اولاد کے لیے والدین۔ اب دیکھیں نا، بچے کی پیدائش سے لے کر اس کے بڑے ہونے تک والدین کتنی مشکلات کا سامنا کرتے ہیں۔ آپ بیمار بھی ہوئے ہوں گے، آپ کی بیماری والدین کو بے چین کر دے گی۔ وہ منظر آپ کے سامنے آ جائے نا، یا آپ چھوٹے تھے، آپ کے والدین نے کیسے آپ کو ایک ایک دن کر کے پالا ہے اور بڑا کیا ہے، وہ منظر آپ کے سامنے آ جائے، آپ ان کے قدموں میں گر جائیں اور کہیں میں موت تک اٹھوں نہیں، اتنے ان کے بڑے احسانات ہیں ہم سب پر۔ وہ منظر اگر ہمیں نظر آ جائے، میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سلسلہ دیا والدین کی صورت میں، جو ہمیں نعمت دی ہے، کتنی صعوبتیں اٹھائی ہے اور کتنی مشکلات اٹھائی ہے ہمارے لیے انہوں نے۔ آپ کو پتہ ہوگا بیماریوں کے دنوں میں والدین کیسے بے چین ہوتے اولاد کے لیے، بچہ بڑا بھی ہو جائے اس کی بیماری والدین کو بے چین کر دیتی۔ تو عجیب ایک اللہ تعالیٰ نے محبت رکھی ہے والدین کے دلوں میں اولاد کے لیے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا 100واں حصہ تقسیم کیا ہے۔ جتنے بھی یہ ماں باپ کی صورت میں رشتے ہیں نا، اپنے 100واں رحمتوں کے حصوں میں سے ایک حصہ تقسیم کیا ہے، اور اس ایک رحمت کا ہم یہ نظارہ دیکھتے ہیں کہ بچہ تکلیف میں ہو تو کھانا اچھا نہیں لگتا، والدین ماں کھانا نہیں کھاتی، بچے کو نیند نہیں آتی، ماں جاگتی رہتی اس کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے عجیب سا رشتہ بنایا ہے، اس لیے پھر تاکید بھی بہت زیادہ کی ہے قرآن حدیث میں۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کے حق کو اپنے حق کے ساتھ جوڑا ہے۔ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ فرمایا تمہارے رب کا یہ حکم ہے، اللہ نے فرمایا کہ عبادت خالص میری ہو، اور فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک، یہ تمہارے رب کا حکم ہے۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر وہ بوڑھے ہو جائیں، بڑھاپے میں طبیعت کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے اور کبھی غصہ بھی ہو جاتا ہے، فرمایا اگر غصہ بھی کرے بڑھاپے میں، ان کو اف تک نہ کہنا، حالانکہ اس وقت وہ بعض باتیں ایسی کر جاتے ہیں جو بظاہر درست نہ بھی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ فرمایا تب بھی اف نہیں کہنا ان کے سامنے۔ کتنی تاکید اللہ تعالیٰ نے فرمائی، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کبھی ان کے سامنے غصہ نہ کرنا، ان کی کسی بات پر ان کو ٹوکنا مت، جھڑکنا مت۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ہمیشہ ان سے نرمی سے، عاجزی سے باتیں کرنا۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اپنے آپ کو پست کر دینا ان کے سامنے، اپنے آپ کو ان کے سامنے عاجز بنا کے رکھنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنے حقوق بیان کیے ماں باپ، کسی تاکید فرمائی حضرت انسان کو کہ ماں باپ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بڑی تاکید فرمائی، ان کے بارے میں جو ہے وہ کوتاہی نہ کرنا، ان کی خدمت میں اور ان کے ساتھ حسن سلوک میں اس کے اندر کمی نہ آئے۔ فرمایا رضا ربی فی رضا الوالد و سخط ربی فی سخط الوالد، پیارے نبی نے فرمایا کہ والد راضی ہے تو اللہ راضی ہے، والد ناراض ہے تو اللہ ناراض ہے۔ وہ اندازہ کریں، یعنی جو اپنے والد کو راضی رکھتا ہے وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے کیونکہ میرا والد مجھ سے راضی ہے۔ آپ اندازہ کریں کتنا، کیونکہ احسانات بہت ہے نا۔ تو فرمایا رضا ربی فی رضا الوالد، کہ باپ کی رضا مندی میں اللہ کی رضا مندی ہے،
اور باپ کی ناراضگی میں بلے بڑی عبادت کر لو، اگر والد کو ناراض کر رکھا ہے تو اللہ تم سے راضی نہیں۔ اور آپ نے فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ، او کما قال، فرمایا کہ والد جنت کے درمیانی دروازہ ہے، جنت کے دروازوں میں سے درمیانی دروازہ ہے، جس کا دل چاہے جو چاہے اس کو محفوظ رکھ لے، خدمت کر کے خوش کر کے والد، اور فرمایا جو جس کا دل کرے اسے ضائع کر دے، ان کی نافرمانی کر کے۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ مجھے سب سے بہترین اعمال بتائیں جو اللہ کو پسند ہو، وہ کون سا عمل ہے؟ آپ نے فرمایا نماز وقت پر ادا کرنا، نماز وقت پر ادا کرنا یہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے یہ عمل۔ فرمایا یا رسول اس کے بعد؟ فرمایا بر الوالدین، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ کو جو عمل پسند ہے، فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک، ان کے ساتھ نیکی والا معاملہ کرنا، اچھائی والا معاملہ کرنا، یہ اللہ کو، ہم سب چاہتے ہیں اللہ کے پسندیدہ بن جائے، کتنا آسان، اور والدین کو راضی کرنا کتنا آسان۔ تو کوشش کریں، ہم سب کوشش کریں کہ والدین ناراض نہ ہوں، خاص کر جن کے ماں باپ بڑی عمر کے ہو گئے ہیں۔ اب وہ اس طرح کی باتیں بھی کہیں گے، کبھی غصہ بھی کریں گے، ڈانٹ ڈپٹ بھی کریں گے، لیکن جب یہ نعمت چلی جاتی ہے تب انسان کو قدر ہوتی ہے، پھر کوئی ڈانٹنے والا نہیں ہوتا، پھر کوئی سمجھانے والا نہیں ہوتا۔ جس طرح بچپن میں ہمیں والدین کی ضرورت ہے نا، بڑی عمر میں بھی ہمیں والدین کی اسی طرح ضرورت ہے۔ ہم زندگی میں ہر موڑ پر والدین کے جو ہے وہ رحم و کرم کے محتاج ہیں، ان کے مشوروں کے ہم محتاج ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں ان کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک ہمارے تعلق والے تھے، تو اس کے بچے نے جو ہے نا وہ کچھ بات ایسی کر دی، مطلب کسی بات پر اڑا ہوا، مدرسے میں پڑھتا تھا کہ میں ابھی فی الحال بس میں نے حفظ کر لیا، میں آگے نہیں پڑھوں گا۔ تو والد کو سمجھاتے سمجھاتے جو ہے نا ایک دم رو پڑا، بولا کاش میری والدہ زندہ ہوتی، مجھے تسلی دیتی ہے کہ میں اندر سے دکھ رہا ہوں، میری ماں نہیں، حالانکہ بڑی عمر کا آدمی، لیکن اس کو والدہ یاد آ رہی تھی۔ جن کے ہے وہ قدر کر لیں، ٹھیک ہے نا بھائی، کریں گے نا سب انشاءاللہ۔ ایک واقعہ بتا کر بات ختم کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمی تھے پچھلے زمانے کے اندر، 3 آدمی تھے، وہ رات کو جا رہے تھے تاریکی میں پہاڑی کی گھاٹی میں، تو اچانک تیز بارش شروع ہو گئی۔ اب آپ کو پتہ ہے جہاں پہاڑ ہوں تو وہاں عموماً درخت وغیرہ اس طرح سہارے تو نہیں ہوتے، چھتیں وغیرہ نہیں ہوتی، تو وہ ایک دم بھیگنے لگے تیز بارش میں، طوفانی بارش تھی۔ تو انہوں نے دیکھا ایک غار سامنے نظر آیا، پہاڑ کا غار، اس کے اندر گھس گئے۔ ایک غار سا چھوٹا سا، اس کے اندر وہ کھڑے ہو گئے، بارش رکے تو ہم جائیں۔ طوفانی ہوا بھی چل رہی تھی، بارشیں بھی تھی، غار پر بڑا ایک چٹان جو ہے وہ اوپر سے گری اور غار کے منہ پر وہ آ کر پڑ گئی۔ اب اس زمانے کے اندر نہ کوئی رابطے کی شکل تھی کہ وہ کسی کو آواز لگاتے، نہ وہاں کوئی تھا، نہ وہاں کوئی بستی تھی، نہ کوئی آبادی تھی، نہ کوئی انسان تھے۔ اب یہ 3 تھے اور غار کے اندر بند تھے اور چٹان تھی، بس ان 3 کے درمیان، اللہ کے درمیان کوئی واسطہ نہیں تھا۔ اب یہ آپس میں باتیں کرنے لگے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اب کیا کریں، یہ تو زندگی کے سانسیں گن رہے تھے، کیونکہ یہاں تو کوئی آواز باہر جانی نہیں ہے، کوئی کسی کو آنا نہیں ہے۔ اب ان کی زندگی کے آخری لمحات شروع ہو گئے۔ اس دوران انہوں نے آپس میں تھے، نیک لوگ تھے، تو کہنے لگے کہ ایسا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے۔ اب وہ ایسا چٹان تھی کہ اس کو تو بڑی 20 آدمی بھی جہاں ہٹا سکے، آپ کو پتہ چٹان کتنی بھاری ہوتی ہے، مضبوط ہوتی ہے۔ تو ان میں سے ایک نے کہا کہ یا اللہ ہم مشکل میں ہیں، پھنسے ہوئے ہیں، یا ہمیں کوئی نکالنے والا ہے نہیں، میری زندگی میں کوئی عمل جو تجھے پسند ہو، یا اللہ۔ ایک کہنے لگا یا اللہ ایک عمل میرے سامنے، اگر وہ تجھے پسند تھا، کہ ایک میری چچا ذات بہن تھی، مجھے اس سے محبت ہو گئی تھی، میں اس سے تعلق قائم کرنا چاہتا تھا، وہ انکار کرتی تھی، اس نے مجھے کہا اتنی رقم لا کے دے پھر تیرا مطالبہ پورا کروں۔ میں اتنی رقم جمع کر کے جب لایا، اس کے پاس آیا، میں نے رقم پیش کی، دوستوں اس نے کہا کہ اللہ سے ڈر، میرے قریب نہ آنا۔
فرمایا یا اللہ اس وقت جب اس نے کہا اللہ سے ڈرنا، میں تیری ڈر کی وجہ سے اسے پیچھے ہٹا اور میں رقم بھی اس کو دے دی کہ یہ تجھے ہدیہ ہے میری طرف سے، یا اللہ اگر تو میرے اس عمل سے راضی تھا تو اس چٹان کو ہٹا دے۔ حدیث کے اندر آتا ہے وہ چٹان ہلی اور اس میں سے روشنی، باہر کی جو تھی روشنی سی وہ آنے لگی، تاریکی میں تھوڑی سی ہل گئی لیکن اتنی نہیں ہل کہ وہ نکل سکتے۔ اب دوسرا کہنے لگا یا اللہ میرے پاس ایک مزدور کام کرتا تھا، ایک دن اس نے مزدوری کی لیکن اجرت نہیں لی، وہ بغیر اجرت کے چلا گیا۔ میں نے اس کے مال کو تجارت میں لگایا اور اس سے خوب تجارت ہوئی، اس سے بہت سارے بکریاں اور بھیڑ اور اس طرح جانور جمع ہو گئے، اور میں نے اس کے امانت سمجھ کر اس کو رکھا اپنے پاس۔ پھر ایک زمانے کے بعد جب وہ آیا کہا کہ مجھے میری مزدوری دے دے، یا اللہ میں نے اس سے کہا کہ یہ سب تیرا ہی ہے جو نظر آ رہا ہے، تو وہ کہنے لگا مجھ سے مذاق نہ کر، مجھے اپنا حق دے۔ جو تھے درہم وہ مانگ رہا تھا، تو اس نے کہا اللہ کی قسم یہ تیرے ہی، تیرے مال کو میں نے، تیری مزدوری کو میں نے لگایا تھا، اللہ نے برکت دی، اور وہ بھی سب لے کر چلا گیا۔ تو کہنے لگا یا اللہ اگر تو میرے اس عمل سے راضی ہوا، میں نے تیری رضا کے لیے اس کی امانت میں خیانت نہیں کی، محفوظ رکھا، تو یا اللہ اگر تو راضی تھا تو یہ ہٹا دے چٹان۔ اللہ کے رسول نے فرمایا چٹان اور ہٹی اور کافی اچھی ہوا آنے لگی، لیکن اب بھی ایسی نہیں تھی کہ انسان اس میں سے نکل۔ اب تیسرا اللہ سے دعا کرنے لگا، کہنے لگا یا اللہ تیرے علم میں ہے کہ میرے بوڑھے والدین تھے اور میں ہر روز بکریاں چراتا تھا اور شام کو آ کر سب سے پہلے والدین کو دودھ پلاتا تھا، پھر اپنے بچوں کو، گھر والوں کو پلاتا تھا۔ یا اللہ ایک دن میں بہت دیر سے آیا، آگے نکل چکا تھا، رات کی تاریکی زیادہ ہو گئی، جب میں آیا تو والدین سوئے ہوئے تھے۔ میں نے اپنے دستور کے مطابق دودھ بھرا اور والدین کے سرانے کھڑا ہو گیا کہ پہلے ان کو پلاؤں گا، حالانکہ میرے بچے بھوکے تھے، میں نے ان کی بھوک کی پرواہ نہ کی کہ میرے ماں باپ پہلے پئیں گے پھر ہم پئیں گے۔ اس دوران کافی دیر بعد وہ سوتے رہے، میں کھڑا رہا، ان کی آنکھ جب کھلی پہلے ان کو پلایا پھر میں نے بچوں کو پلایا۔ یا اللہ اگر تو میرے اس عمل سے راضی ہے، تیری رضا کے لیے میں نے کیا، تو اس چٹان کو ہٹا دے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے چٹان ہٹا دی اور وہ صحیح سلامت باہر نکل گئی۔ تو دیکھو والدین کی خدمت انسان کو مشکلات میں کام آتی ہے۔ ابھی ہمیں پتہ نہیں ہے لیکن اگر ہم نے آج والدین کی خدمت کی نا، ان کے اچھا سلوک رکھا، ایک وقت آئے گا، بہت جلد وہ وقت آئے گا کہ ہماری بھی اولاد ہوگی، پھر ہماری فرما بردار بنے گی۔ اگر ہم چاہتے ہیں نا ہماری اولاد ہماری فرما بردار ہو، تو اس کے لیے ضروری ہم والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کی بات مانیں، وہ کوئی حکم دے اس کو کریں، ان کی دل آزاری نہ ہو، انہیں تکلیف نہ دے، سب کریں گے نا انشاءاللہ کوشش۔ بات اللہ تعالیٰ ہم سب کو والدین کا فرما بردار بنا دے۔